السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 4 ٹیک نیوز شیئر کرنے والے ہیں۔ دوستوں پہلی ٹیک نیوز، اگر آپ ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ٹویٹر کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس میں ایک نئی اپڈیٹ آنے والی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی طرح اب مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر بھی ڈائریکٹ میسج وائس پیغامات بھیجنے کے فیچر کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ دوستوں اگر آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو ٹویٹر کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس میں آپ کو ایک نئی اپڈیٹ آنے والی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی طرح مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر بھی ڈائریکٹ میسج پر وائس پیغامات بھیجنے کا فیچر آزمائش کی جا رہی ہے، یعنی کہ ابھی فی الحال اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹویٹر پر وائس پیغامات بھیجنے کا یہ فیچر ابھی بھی آزمائش میں ہے، جسے جاپان، برازیل اور بھارت میں پیش کیا گیا ہے۔ ٹویٹر نے اس فیچر کو سائٹ میں شامل کرنے کے حوالے سے گزشتہ سال ستمبر میں اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس فیچر کے تحت ٹویٹر صارفین بھی ایک دوسرے کو 140 سیکنڈ کے دورانیہ کا وائس پیغام بھیج سکیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وائس پیغامات بھیجنے کا یہ فیچر صرف اینڈرائیڈ اور iOS صارفین کو ہی میسر ہوگا، جبکہ ڈیسک ٹاپ صارفین ان وائس پیغامات کو صرف سن سکیں گے۔ خیال رہے کہ کمپنی کی جانب سے تاحال یہ واضح بھی نہیں کیا گیا کہ وائس پیغامات یہ فیچر پوری دنیا کے صارفین کے لیے کب میسر کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری ٹیک نیوز، یوفون نے پاکستان میں اپنا پہلا ای سم لانچ کر دیا ہے۔ یوفون نے اب اپنے صارفین کے لیے ای سم متعارف کرانے کے ساتھ سموں کی جسمانی تنصیب کی ضرورت کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ پاکستانی ٹیلی کام آپریٹر نے ان سمز کو ملک بھر میں لانچ کر دیا ہے۔ یوفون ای سم پلیٹ فارم ایک ہم آہنگ ہینڈ سیٹ والے صارفین کو انٹرنیٹ استعمال سے متعدد سم کارڈ نمبرز کو براہ راست اپنے فون یا آلات میں ضم کرنے کے لیے قابل بناتا ہے۔ صارفین ڈیٹا پلان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سم کارڈ کو جسمانی طور پر سوئچ کیے بغیر اسی ڈیوائس کے اندر پرانی سم پروفائلز کو بھی بنا سکتے ہیں۔ یوفون کی ای سم سروس پورے پاکستان میں دستیاب ہے۔ اس موقع پر یوفون کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے صارفین اب ماحول دوست طرز زندگی آسانی سے اپنا رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں روزانہ کی کارروائیوں کے لیے جدید حل فراہم کریں۔ یوفون کی ای سم کا استعمال کرتے ہوئے صارفین پائیدار انداز میں ہموار خدمات کا تجربہ کر سکتے ہیں اور پلاسٹک کی سموں کے استعمال سے بچ سکتے ہیں۔ یوفون پر صارفین کی اطمینان اور آسانی کی اولین ترجیح ہے، لہذا اس سہولت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوستوں یہ ٹیکنالوجی بہت سے ای سم قابل آلات کے لیے دستیاب ہے، جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ کے لیے شامل ہیں۔ دوستوں اس کے بعد ہے تیسری ٹیک نیوز، آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ گوگل اور فیس بک معاہدوں کے قریب ہے جن کے تحت مقامی خبر رساں اداروں کو وہ خبروں کا معاوضہ ادا کریں گے، اور اس معاہدے سے امید ہے کہ آسٹریلیا میں ریگولیٹری کے حوالے سے پیدا ہونے والے انتشار میں نرمی پیدا ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتہ آسٹریلیا کے وفاقی وزیر خزانہ جوشوا انتھونی، فیس بک کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ اور گوگل کے سی او سندر پچائی سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران جوشوا انتھونی کا کہنا تھا کہ ہم کچھ انتہائی اہم تجارتی معاہدے کے بہت ہی قریب ہیں اور ہم نے اس میں کافی پیش رفت کر لی ہے۔ دوسری جانب گوگل اور فیس بک نے آسٹریلوی قانونی ساز کی مخالفت کی ہے، جس کے باعث وہ میڈیا کمپنیز کو خبروں کی ادائیگی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ فیس بک نے کسی خاص قانون سازی سے متعلق سے انکار کرتے ہوئے آسٹریلیا کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر قانون نافذ کیا گیا تو وہ آسٹریلیا میں اپنا سرچ انجن بند کر دے گا۔ دوستوں اس کے بعد چوتھی ٹیک نیوز، واٹس ایپ پرائیویسی کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتیوں کے لیے یورپی صارفین کے مقابلے میں کم معیار کی پرائیویسی پالیسی پر واٹس ایپ اور مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے پرائیویسی پالیسی کے متعلق متعدد درخواستوں پر مرکزی حکومت اور واٹس
व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि आपकी नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद भारतीय सार्फिन में राजदारी के मुतालिक बहुत ज्यादा खदशात पाए जाते हैं। भारतीय अदालत का कहना है अगरचे आपकी खरबों डॉलर की कंपनी होगी, लेकिन लोगों के राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ पैसों से ज्यादा अहम है। मुख्तलिफ दरखास्तों में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर शिकायत का इजहार करते हुए कहा गया था कि कंपनी भारतीय सार्फिन का डाटा शेयर करेगी और यही पॉलिसी सिवाय यूरोपीय ममालिक के दीगर मुल्कों में भी है। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप और फेसबुक इंतजामिया ने इन इल्जामात पर कहा है कि यूरोप में प्राइवेसी से मुतालिक खसूसी कवानीन मौजूद हैं। अगर भारत में भी ऐसे ही कवानीन मौजूद हों तो इन पर अमल किया जाएगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या थी वो भी हम आपको बता देते हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा न सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि उसे थर्ड पार्टी बिलखसूस फेसबुक के साथ भी शेयर कर देगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुताबिक सारिफ अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, स्टेटस, फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ डिवाइस के इंफॉर्मेशन, IP एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन भी व्हाट्सएप और इससे मुंसलिक दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी मुहैया करेगा। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ट्रांजैक्शन और पेमेंट के नए फीचर की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखेगा। ख्याल रहे कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूर करना लाजमी है और पहले ये पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से नाफिज की जानी थी। ताहम सार्फिन की तशवीश के बाद इसकी आखिरी तारीख 15 मई को कर दी गई है। दोस्तों आज की टेक न्यूज यहीं तक थी। टेक न्यूज का टॉपिक कैसा लगा वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।